اور ماشاءاللہ کراچی میں وہ ایک سروے رپورٹ بھی آئی ہے ہمارے کراچی میں تو ماشاءاللہ 99% ووٹ لوگوں نے نہیں ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. جناب اسپیکر, جو 35-36 جو مین پولنگ اسٹیشن ہے 98-99% ووٹ پڑتے ہیں, اور وہ یہاں بیٹھے ہیں کیبنٹ میں ماشاءاللہ, وہ کوئی وفاقی منسٹر ہے اور بڑا اس طرح جو نا کوٹ شوٹ پہنا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہاں عوام کے نمائندے ہیں. تھوڑا شرم تو کوئی حیا تو ہونی چاہیے, اس کے اندر تو کوئی ظرف ہونی چاہیے. اور پھر وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری بہت تاریخ ہے, اور ناجائز سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں اور جمہوریت کی لیکچر دیتے ہیں, اور پتہ نہیں لوکل گورنمنٹ کی کو کیسے ہونی چاہیے. تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کیسی نمائندگی اس پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے 8 فروری کو پورے ملک میں یوم سیاہ منایا, اور میں شکر گزار ہوں کہ پورے پاکستان میں خاص کر خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ میں بھی کافی حد تک, اور پنجاب میں بھی بہت ٹھیک ٹھاک جو ہے نا لوگ نکلے. ہم نے پرامن احتجاج کیا, کوئی پتھر نہیں پھینکا, کوئی کہیں جو ہے نا زبردستی گاڑی نہیں روکی, کہیں دکان زبردستی نہیں بند کیا, لیکن الحمدللہ پاکستانیوں نے بھرپور طریقے سے کل کی جو ہماری یوم سیاہ تھی اس میں شرکت کی اور اس کو جو ہے نا کامیاب بنایا. مجھے اس پہ افسوس یہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک فاشسٹ حکومت ہے, نہ وہ جلسے کرنے دیتی ہے, نہ وہ جلوس کرنے دیتی ہے, نہ وہ جمہوری کسی کا حق مانتی ہے. اور جس طرح اس دوران صرف کراچی میں 377 یہ صرف جو 3 MPO کے آرڈر نکلے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مور دین 400 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. کل ہمارے ایک MNA ہے فہیم خان, جو یہاں گزشتہ اس MNA رہا ہے, اس کو بھرپور تشدد کیا گیا. ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر کے اوپر تشدد کیا گیا, اور کوئی جانور ہے کہ کوئی SP ہے, پتہ نہیں کوئی فدا جانو یا کوئی جانور مانو ہے, وہ اس کا جو ہے نا اس نے تشدد کیا ہے اور فزیکلی تشدد کیا ہے. یہ دیکھیں, کوئی آپ نے اگر ہم نے کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی روڈ بلاک کی, کوئی اس قسم کا کام کیا تو پھر آپ کریں. ہم نے تو کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کی. ہمیں کیا اس ملک میں جمہوریت ہمارا حق نہیں ہے کہ کیا پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم یہاں جلسے جلوس کریں؟ ہم نے تو اپنا احتجاج کرنا ہے. ہمارا ووٹ کا حق, ہمارا ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے, ہم سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اور یہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے. ہر پاکستانی کی ووٹ کو تذلیل کی گئی ہے. پاکستانیوں سے پاکستانی ووٹ چھینا گیا ہے, ہر پاکستانی سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. اس صورتحال میں ہر پاکستانی کی ضرورت ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے, وہ ملک میں صحیح ڈیموکریسی کے لیے, وہ رول آف لا کے لیے, قانون کے لیے, وہ ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے وہ اٹھے. آپ جو ہے نا ہمیں ووٹ کا حق, ہم ووٹ ایک کو پڑتا ہے, اسمبلی میں دوسرا بیٹھتا ہے, تو ایسے میں کیسے ملک چلے گا؟ کیا اس دورے میں امن و امان آئے گا؟ اور عدالتوں کی کیا صورتحال ہے؟ عدالتوں کی حال ہے کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے اوپر حکومتی کنٹرول اور ضبط بڑھ گیا ہے, اور حکومت جو ہے نا اپنی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کتنی سزا دینی, کتنی سزا نہیں دینی ہے. میں صرف پیپل پارٹی سے اس موقع پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ تو جمہوریت کی چیمپئن ہیں. جو کراچی میں ہوا یہ آپ کی ایما پہ ہوا؟ کیا کراچی میں جو ہوا یہ آپ کے مشورے سے ہوا؟ آپ کی حکومت ہے, آپ کا چیف منسٹر ہے, اور ہمارے لوگوں کے ساتھ جو تشدد اور ظلم ہوا ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. میں اسپیکر صاحب 2-3 تجاویز بھی دوں گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک کی تمام بحرانوں کا ایک ہی حل ہے, ایک ایسا الیکشن کمیشن جو سب کو قابل قبول ہو, اور وہ الیکشن کمیشن نئے الیکشن کروائیں, اور عوام کی صحیح نمائندے اس پارلیمنٹ میں آئے. دوسری, جو آپ کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر آپ پورا ڈیبیٹ کریں, ڈسکس کریں. پچھلے دن بھی کہا تھا, ہم نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی بہت تعریفیں کی, اور کوئی کہتا ہے کہ اس کو نوبل انعام دینا چاہیے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے 18% ٹیرف پہ جو ہے نا ایگریمنٹ کیا, ہمارے پاس 19% ہے. اور یورپی یونین کے ساتھ ان کی اس وقت انڈیا کی جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم نے جو اتنی ٹورز کی, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگ جا رہے ہیں, دنیا کی ٹورز ہو رہے ہیں, کیا ہم نے کتنا جو ہے ایگریمنٹس کی, ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے ہیں, مہنگائی میں کتنے فرق آیا ہے. اس وقت مہنگائی جو حال ہے, جو اس وقت بے روزگاری ہے, اس وقت جو بدامنی ہے, اس کی ذمہ دار کون ہے؟
اس کی یہ ذمہ دار حکومت ہے. اس حکومت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مزید حکومت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بھی اس کے اندر ہو وہ آئے قوم سے معافی مانگے اور بتایا کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے اور اس ملک میں نئے انتخابات ہو اور وہ الیکشن کمیشن آ جائے جو الیکشن کمیشن سب کو قبول ہو. جو گزشتہ دنوں یہاں اسلام آباد ترلائی مسجد میں جو خودکشی دھماکہ ہوا اور جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں اور ہمارے کافی بچے اور بوڑھے اور جوان وہ زخمی ہیں. میں خود ان کے پاس ہاسپٹل گیا ان کی بیمار پرسی کے لیے اور اس کو جس حوصلے میں دیکھا میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں. تقریباً اسپیکر صاحب یہ گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً 300 جانیں گئی ہیں اور بلوچستان میں جو انتہائی افسوسناک واقعات ہوئی ہمارے صوبے میں جو انسرجنسی جاری روزانہ کے حساب سے ہوتے اور یوں ہوا تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. جس کی کتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں. مسلسل ہم یہاں ڈسکشن کر رہے ہیں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے آپس میں یہاں قراردادیں پاس کرتے ہیں لیکن عملاً کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ پارلیمنٹ بنیادی طور پر پالیسی کا مرکز اور محور ہے. آپ دیکھیں کہ جو پیس بورڈ میں فیصلہ ہوا اس میں بھی اس پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں دیا گیا. جو اس وقت وار اور ٹیرر کے حوالے سے اور خاص کر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اور جو صوبائی اسمبلی ہماری صوبے کی جو ریزولوشنز ہیں وہ ریزولوشن پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. حتیٰ یہ کہ وہاں جو قومی جرگی ہوئی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی تھی اس ریزولوشن کو بھی خاطر میں نہیں لایا گیا. سوال یہ ہے کہ اس ملک کے مستقبل کی فیصلے کہاں ہوں گے. اس پارلیمنٹ کے بارے میں ہمیں شدید تحفظات بھی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ 47 کا پیداوار ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی ہے جیسے بھی ہے پھر بھی اس کو تو جتنی بھی پالیسی ہو کم از کم یہاں تو لے کے ڈسکشن کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں جب تک اب روٹ کاز جو اس کی بنیادی مسئلہ ہے جہاں سے یہ جنریٹ ہوتا ہے اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جناب اسپیکر اس وقت آپ کی پوری بارڈرز پہ جتنے آپ کے افغانستان ہو گیا اور انڈیا کے ساتھ تو آپ کی ایک حالت جنگ میں ہے لیکن باقی بھی جو ہمارے پڑوسی ممالک اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت ہے کہ ہم اپنی ریجنز میں کم از کم اپنے تعلقات تو ریوزٹ کریں. آپ پالیسی بنائیں اور پالیسی بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کریں اس کی ڈسکشن کریں. تمام پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو پارٹیز دیں تبھی آگے بڑھے گی. جناب اسپیکر جب آپ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے. جو بلوچستان میں اس وقت صورتحال ہے تو بلوچستان اسمبلی کی اور بلوچستان کے نمائندوں کی عوام کے ساتھ کتنا رابطہ ہے کتنا تعلق ہے کتنا اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر اعتماد ہے. جب یہاں اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ عوام کا کتنا تعلق ہے کتنا رابطہ ہے.